وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمد و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال یہ تھا کہ ویلنٹائن ڈے کی شرعی حیثیت کیا ہے اور ویلنٹائن ڈے منانا کیسا ہے۔ جواباً عرض یہ ہے کہ ویلنٹائن ڈے، سب سے پہلے ہم یہ سمجھیں کہ ویلنٹائن ڈے کی تاریخ کیا ہے، اس کی ہسٹری کیا ہے اور اس کی شرعی حیثیت پھر کیا ہے، شریعت میں اس کا منانا کیسا ہے۔ آپ اگر تاریخ الٹ کر دیکھیں گے تو بہت ساری روایات کے انبار آپ کو ملتی نظر آئیں گی، اور یہ روایات کا یہ دفتر اسرائیلیت سے بھی بدتر ہے، جس کا مطالعہ مغربی تہذیب میں بے حیائی، بے شرمی کی تاریخ کے آغاز کا اشارہ دیتا ہے۔ بات دراصل یہ ہے کہ روم میں، جسے آپ یونان بھی کہہ سکتے ہیں، شہنشاہ کلاڈیس II کے عہد میں روم کی سرزمین پر مسلسل جنگوں کی وجہ سے یہ خون کا سلسلہ جاری ہو گیا، اور اس وقت بادشاہ جو تھا کلاڈیس II، یہ بہت ہی سنکی تھا، اور اس کے مزاج میں یہ بات تھی کہ پوری دنیا پہ ہمیں فتح حاصل کرنا ہے، اس لیے سارے فوجوں کو یہ جنگ میں جھونک دیتا تھا، اور وجہ یہ ہوتی تھی کہ سارے لوگ مارے جاتے تھے۔ تو جب لوگ کم ہونے لگے تو اس نے اعلان کیا کہ اب فوجی میں لوگ بھرتی ہوں، تو لوگوں نے بھرتی ہونے سے انکار کر دیا۔ تو بادشاہ نے اپنے وزیروں سے کہا کہ یہ بتاؤ کہ آخر لوگ کیوں نہیں آنا چاہتے۔ تو اس نے کہا کہ لوگ اپنی بیوی بال بچوں کو چھوڑ کر اس میں اپنی جان دینے نہیں آئیں گے۔ تو بادشاہ ڈکٹیٹرشپ کا معاملہ تھا، اس کی تاناشاہی تھی، وہ حکم جاری کر دیا کہ جو غیر شادی شدہ ہے وہ شادی نہیں کر سکتا، اور جو شادی شدہ ہے وہ فوج میں بھرتی لے۔ تو اسی وقت اسی روم میں ایک سینٹ ویلنٹائن نام کا ایک معتبر شخص برطانیہ میں بھی تھا، اور یہ جب اسے خبر پہنچی تو اب یہ چوری سے غیر شادی شدہ لڑکوں کی شادی کرانے لگا۔ جب بادشاہ کو معلوم ہوا تو اس بادشاہ نے اسے قید خانے میں ڈال دیا، اور یہ نفس پرست ویلنٹائن اس کی بیٹی کو اپنی محبت کے جال میں پھنسایا، اور اس کی وجہ سے اسے پھانسی دی گئی۔ تو اس نے ایک لیٹر لکھا اس کے نام، فرام ویلنٹائن، اور اس کے بعد اس میں بہت ساری باتیں اس نے لکھی، اور اس کے بعد جب اسے پھانسی دیا گیا تو دینے کے بعد جب یہ بادشاہ دنیا سے چلا گیا تو اب لوگوں نے کہا کہ ہم اس کا بدلہ لیں گے، اور 14 فروری کو ویلنٹائن کے نام سے ہم لوگ منائیں گے، اور اسی دن کی فحاشی، اس دن لوگ فحاشی اور عریانیت کے طور پر مناتے ہیں۔ اور یہ جو ویلنٹائن کا جو معاملہ ہے، یہ سمجھے کہ اس دن کو محبت کی یادگار کا رتبہ حاصل ہو گیا، اور برطانیہ میں اپنے منتخب محبوب اور محبوبہ کو اس دن محبت بھرے خطوط، پیغامات، کارڈز اور سرخ گلاب بھیجنے کا رواج بھی پا لیا گیا۔ تو یہ ہے اس کی ہسٹری، اور یہ جو ویلنٹائن تھا یہ ایک پادری تھا، پیرس تھا، یہ پریسٹ تھا یہ، اور اس نے ہی ساری چیزیں کی تھی۔ اب یہ چیزیں جو ہے ہمارے مذہب اسلام سے تعلق نہیں رکھتی۔ اب اس کی شرعی حیثیت کیا ہے، تو دیکھیں اس کی شرعی حیثیت یہ ہے کہ ویلنٹائن ڈے یوم محبت کا تہوار منانے میں بت پرست رومیوں اور پھر اہل کتاب عیسائیوں کے ساتھ مشابہت ہے، کیونکہ انہوں نے اس میں رومیوں کی تقلید کی ہے، اور یہ تہوار ان کے دین میں نہیں۔ اور جب دین اسلام میں عیسائیوں سے کسی ایسی چیز میں مشابہت سے ممانعت ہے جو ہمارے دین اسلام میں نہیں بلکہ ان عیسائیوں کے حقیقی دین میں ہے، تو پھر ایسی چیز جو انہوں نے ایجاد کر لی اور بت پرستوں کی تقلید کرنے لگے، اس میں مشابہت اختیار کرنا بطریقِ اولیٰ اور ممنوع ہے۔ ہمیں ایسے تمام تہواروں سے اجتناب کرنا چاہیے جس کا تعلق کسی مشرکانہ یا کافرانہ رسم سے ہو۔
ہر قوم کا ایک علیحدہ خوشی کا تہوار ہوتا ہے، اور اسلام میں مسلمانوں کی خوشی کے تہوار واضح طور پر متعین ہیں۔ ہادی عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الفطر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ ان لقوم قوم عیدنا وہذا عیدنا، ہر قوم کی اپنی ایک عید ہوتی ہے اور یہ ہماری عید ہے۔ تو ویلنٹائن ڈے منانے کا مطلب مشرق رومی اور عیسائیوں کی مشابہت اختیار کرنا ہے، اور کسی قوم کی مشابہت اختیار کرنا اسی قوم میں سے ہونے کے مترادف ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے ہے۔ سنن ابی داؤد کی حدیث ہے۔ نیز بخاری شریف میں ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے سے پہلے لوگوں کے طریقوں کے بالشت اور ہاتھ پر ہاتھ پیروی کرو گے، حتیٰ کہ اگر وہ گوہ کے بل میں داخل ہوئے تو تم بھی ان کی پیروی میں اس میں داخل ہوگے۔ اور ہم نے کہا کہ اے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہودیوں اور عیسائیوں کی؟ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کون؟ تو دور حاضر میں ویلنٹائن ڈے منانے کا مقصد ایمان اور کفر کی تمیز کیے بغیر تمام لوگوں کے درمیان محبت قائم کرنا ہے، اور اس میں شک نہیں ہے کہ کفار سے دلی محبت ممنوع ہے۔ اور اس کے تعلق سے قرآن مقدس کی اور بھی بہت ساری واضح آیات ہے جو ہمیں بتاتا ہے۔ اب دیکھیں قرآن مقدس کی سورۃ النور کے اندر کہا گیا کہ وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں برا چرچا پھیلے، ان کے لیے دنیا و آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ اس لیے مذہب اسلام حیا کی دعوت دیتا ہے اور ہمیں برائی سے روکتا ہے، اس لیے مذہب اسلام کے اندر اس کی کوئی جگہ نہیں ہے۔